الرحمن الرحیم حدیث نمبر 477 478 جمعہ کی نماز میں قرات کرنا اور جمعہ کے دن صبح کی نماز میں کیا تلاوت کیا جائے، کیا پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابو رافع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، بیان کرتے ہیں مروان نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کی۔ اللہ عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا اور میں نے ان سے کہا آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی جن کی تلاوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جمعہ کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا نماز جمعہ میں 4 صورتوں کی قرات مسنون ہے۔ حضور علیہ السلام اگر طویل قرات کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی قرات فرماتے تھے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ تنزیل، السجدہ، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم اور سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ 6 ایام میں فجر کی نماز میں حضور علیہ السلام آدھا پارے کی قرات فرماتے تھے۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں اور دیگر ایام کی نسبت ہلکی پھلکی قرات فرماتے تھے۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی قرات کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ان میں قیامت اور اس کے احوال کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جبکہ قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی۔ اس میں یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ ہر جمعے میں جس طرح چوپائے قیامت کے منتظر ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی منتظر رہنا چاہیے۔ اللہ والرسول اعلم بالصواب۔